جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے مکہ میں آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی۔ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے، اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ وہ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین سا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مصرع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصرع سے کہا، کسی معاملے سے ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوریہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ نستوریہ راہب میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستوریہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستوریہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا۔
یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نصورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ تب نصورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ مہر نبوت کو چومنے کے لیے گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امی ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصری کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزی کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مسیرہ سے علیحدگی کی ملاقات کی، کہنے لگا، مسیرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ مسیرہ نے اس کی بات اس کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے مسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے حصے میں تھے۔ مسیرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پیچھے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے، چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ مسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صالحہ سال سے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے مسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔